دفعہ درود پڑھ دیجیے محمد آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. درود بھیجئے محمد آل محمد. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ مجلس بسلسلہ قبلہ مولانا ہاشم رضا جعفری کے لیے منعقد کی جا رہی ہے، اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ مجھے یہ مجلس پڑھنی پڑ رہی ہے، اور انسان واقعاً سوچتا بھی نہیں کیا واقعات پیش آئیں گے، لیکن مشیت پروردگار تمام چیزوں پر حاوی ہے. دعا ہے خدا سے کہ جس طرح سے انہوں نے سید الشہداء کی خدمت کی، سید الشہداء کے منبر کی خدمت کی، ذکر فضائل و مصائب اہل بیت کو بیان کیا، اور جو چیزیں آپ حضرات کو یہاں پر سکھائیں اور دوسرے مقامات پر، تو دعا یہ ہے کہ پروردگار سے کہ ان کو ان تمام چیزوں کا، ان تمام خدمات کا بہترین صلہ اور اجر عطا فرمائے، اور ان کے اجداد کے ساتھ ان کو محشور فرمائے، اور جس جس مرحلے پر جس شفاعت کی ضرورت ہے پروردگار بحق سید الشہداء ان کو اس شفاعت سے بہرمند فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے، دل کو سکون اور قرار عطا فرمائے. انسان، یہ ایک سوال ہمیشہ سے انسان کے سامنے ہے کہ بہت سی چیزیں ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جن کو انسان نہیں سمجھ پاتا اور ان کی تفسیر، توجیہ اور تعویل نہیں کر پاتا. آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی بہت مشہور و معروف آیت ہے، سورہ والذاریات کی آخری آیات میں سے ایک ٹکڑا ہے اس کا، جس میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. تو یہ عبادت کیا ہے؟ انسانوں کو خلق کیا، جنوں کو خلق کیا عبادت کے لیے. اس عبادت تک انسان کیسے پہنچے گا، اور اس کو پہنچنے کے بعد نتیجہ کیا ہوگا، یہ وہ تمام سوالات ہیں جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں. عجیب حدیث ہے اور زندگی کی بہت سے مشکلات اور بہت سے مسائل کو سمجھاتی ہے. یہ حدیث جناب ختمی مرتبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ تطلب الحوائج بالرجاء وتنزل بالقضاء والعافیۃ احسن العطاء. بہت مختصر حدیث، بہت ہی خوبصورت الفاظ، اور یہ معصومین کے کلام کا خاصہ ہے کہ جب بھی معصومین کسی ایسی چیز پر گفتگو فرمائیں کہ جس کو سمجھانے کے لیے کئی گھنٹے درکار ہوں، معصومین 2 جملوں میں سمجھا کر چلے جاتے ہیں. فرماتے ہیں رسول خدا کہ تطلب الحوائج بالرجاء، دیکھو حاجتوں کو امید کے بلبوتے پر طلب کیا جاتا ہے. آپ میں سے ہر شخص کی کچھ حاجتیں ہیں، میری حاجت ہے، آپ کی حاجت ہے، ہر انسان کچھ حاجتیں رکھتا ہے، کچھ ضرورتیں رکھتا ہے. رسول خدا فرما رہے ہیں کہ دیکھو حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے جب تم قدم اٹھاتے ہو اور قدم بڑھاتے ہو کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرو، تو امید کے بلبوتے پر قدم اٹھاتے ہو. یقینی طور پر کسی کو بھی علم نہیں ہوتا کہ میری یہ حاجت اور ضرورت پوری ہو جائے گی. لیکن امید حاصل کیسے کی جاتی ہے؟ امید حاصل کی جاتی ہے کہ جب آپ متعلقہ رستے پر قدم رکھ کر اس ضرورت کو پورا کرنے کا سامان فراہم کریں. تطلب الحوائج بالرجاء. وہ بچہ کہ جو ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہتا ہے،
اگر اس نے روزانہ 5-6 گھنٹے پڑھائی پر توجہ نہ دی تو وہ ڈاکٹر نہیں بن سکے گا، میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں لے پائے گا۔ اگر اس سے پوچھا جائے جب وہ پڑھائی کر رہا ہو پری انجینئرنگ کی کہ تم کیوں پڑھ رہے ہو، تو کہے گا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں یا انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ اس سے پوچھا جائے کہ کیا تمہیں یقین ہے 100% کہ تم انجینئر بن جاؤ گے، کہے گا نہیں، امید یہ ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ کہیں گے صاحب امید اگر ہے اور یقین نہیں ہے تو چھوڑ دو پڑھائی، گھر میں بیٹھ جاؤ، امید تو مجھے بھی ہے، امید تمہیں بھی ہے۔ تو امید کے بلبوتے پر وہ کہے گا دیکھیے امید ہے لیکن اس امید کے مطابق میں محنت بھی کر رہا ہوں۔ امید کے ساتھ محنت ضروری ہے۔ تطلب الحوائج بالرجاء، رسول خدا فرماتے ہیں کہ حاجتوں کو طلب کیا جاتا ہے کس کے ذریعے؟ امید کے بلبوتے پر۔ وتنزل بالقضاء، لیکن دیکھو یاد رکھنا اگر تم نے کسی ضرورت کو، حاجت کو، مسئلے کو حل کرنے کے لیے تگ و دو کی، بھاگ دوڑ کی، کوششیں کی، تلاش اور ایفرٹس کی، اس کے باوجود بھی تمہیں حاصل نہ ہو وہ نتیجہ، تو پریشان مت ہونا، کیونکہ اس کی مشیت سب پر حاکم ہے۔ تنزل بالقضاء، تم اپنی کوششیں کر رہے ہوتے ہو، تم بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہو، تم جد و جہد کر رہے ہوتے ہو اس امید پر کہ ہم اس نتیجے تک پہنچ جائیں گے، نتیجہ حاصل نہیں ہوتا تو دیکھو جب نتیجہ حاصل نہ ہو تو پریشان مت ہونا، کیونکہ تنزل بالقضاء، فیصلہ جو وہ کرتا ہے اس کے مطابق تمہاری حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ کوشش کرنا تمہارا کام ہے، پورا کرنا اس کا کام ہے، لیکن اپنے فیصلے کے مطابق۔ یہاں پر ایک معصوم کی اور حدیث بتا دوں کہ ان اللہ یحب شیئا ولا یشاء وشاء شیئا ولم یحب۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پروردگار کسی چیز سے محبت کرتا ہے لیکن اس کی مشیت تقاضا نہیں کرتی کہ وہ چیز انجام پائے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی مشیت تقاضا کرتی ہے کہ وہ ہو لیکن اس سے محبت نہیں کرتا۔ فرعون کی حکومت سے پروردگار محبت نہیں کرتا لیکن کئی سال تک چھوٹ دی، یہ محبت نہیں تھی، مشیت کا تقاضا تھا۔ محبت یہ تھی کہ موسیٰ پیدا ہو، اور کبھی کبھی پروردگار کی مشیت غلبہ کر لیتی ہے اس کی محبت پر، جیسا یہاں، اور کبھی مشیت مغلوب ہو جاتی ہے محبت پر، تو یہ پروردگار کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کبھی آگے گفتگو ہوئی تو اس بات کو واضح کروں گا، لیکن محبت اور مشیت میں پروردگار کی ذات میں، پروردگار کی صفات کہیے تو اس کی محبت اور مشیت میں ہمیشہ ایک کشمکش کا سلسلہ جاری ہے۔ یقیناً بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال آیا ہوگا، اس بات کو سمجھا کر 2 جملوں میں آگے بڑھ جاؤں۔ محبت کیا ہے آپ کی؟ آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ کبھی آپ اپنی اولاد کو سوئی لے کر اس کے بازو میں چبھانا پسند کریں گے؟ بیٹھے بیٹھے آپ کے ہاتھ میں سوا دے دوں میں اور آپ سے کہوں اپنی اولاد کے بازو میں چبھو دیجئے، آپ کہیں مولانا یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہ میں کہوں گا اچھا لائیے مجھے دے دیجیے میں چبھو دوں۔ آپ کہیں مولانا آپ عالم دین، مولانا آپ کیسی حماقت کی باتیں کریں، بچے نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ لیکن یہی بچہ جب بیمار ہو جاتا ہے تو آپ بڑے شوق سے لے کر جاتے ہیں سوئی گھپوانے، ڈاکٹر سے کہتے ہیں سوئی لگا دیجئے ڈاکٹر صاحب، بڑے شوق سے لگاتے ہیں۔ آپ کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے بچے کو دیکھ کر جب سوئی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ آپ کی مشیت ہے، محبت نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بچے کو تکلیف نہ ہو، لیکن وہ محبت کہ جو ایک بالا تر اور اعلیٰ تر مرتبے کو دیکھ رہی ہے، فی الحال یہ اگر اس محبت کو دیکھا جائے تو یہ کہہ دی کہ بچے کے جسم میں سوئی کیوں گھپوا رہے ہو، اس کے جسم میں سوئی کو داخل کیوں کر رہے ہو؟ لیکن آپ کہیں گے محبت ہے، تکلیف بھی ہوگی بچے کو، لیکن میں کیا کروں، وہ جو محبت اعلیٰ تر ہے، مصلحتوں کے مطابق ہے۔ اب میری مشیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں بچے کے سوئی لگواؤں، تو تنزل بالقضاء، پروردگار جو فیصلہ کرتا ہے حاجت آپ کی اس کے مطابق ہوتی ہے۔ اور دیکھنا اگر کبھی پروردگار کا فیصلہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو تو پریشان مت ہو جانا۔ آخری چیز کیا ہے؟ والعافیت احسن العطا، سب سے بڑی عطا، سب سے بڑا انعام پروردگار کا یہ ہے کہ انسان کا جسم صحیح و سالم رہے، انسان کا جسم صحیح و سالم رہے۔ تو اس حدیث کو فرما کر رسول خدا نے بہت سے مسائل کو حل کر دیا، اور پھر یہ فرمایا مولا کائنات نے غرر الحکم و درر الکلم میں کہ دیکھو ان اللہ یجری الامور علی ما یقتضیہ لا علی ما ترتضیہ، دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا کے امور کو چلاتا ہے اپنی مشیت کے مطابق کہ جس سے وہ راضی ہو جائے، اس کی مشیت کا جو تقاضا ہو پروردگار اس کے مطابق دنیا کے امور کو چلاتا ہے، لا علی ما ترتضیہ، نہ اس طرح سے کہ جس سے تم خوش ہو جاؤ۔ یہ محدود علم ہے انسان کا، اسی لیے پروردگار نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں ایک چیز پسند ہوتی ہے لیکن وہ بری ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھ رہے ہوتے وہ اچھی ہوتی ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ انتم لا تعلمون واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے یہ خدا جانتا ہے۔ تو مختلف
مسائل جو پیش آتے ہیں، ہم سے ہمارے چاہنے والے بچھڑ جاتے ہیں، دوست احباب بچھڑ جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ ہمیں اس آیت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ دیکھو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تمہیں ان کا مزہ، ان کا ذائقہ کڑوا لگتا ہے، تلخ لگتا ہے، لیکن یاد رکھنا امور دنیا کے اس طرح سے نہیں چلتے جس طرح کہ تم پسند کرتے ہو، جس طرح سے ہماری مشیت کا تقاضا ہوتا ہے اس طرح سے چلے گا۔ اور عزیزان گرامی، جب ہمارے چاہنے والے، ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، والدین، دوست، اقربا، اعزاء اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہم پر ایک غم کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر میرا باپ کیوں، میری ماں کیوں، میرے رشتہ دار کیوں؟ پروردگار اس وقت عجیب ناگہانی موت، لیکن انسان کو ایک دفعہ غم حسین آ کر یہ تسلی دیتا ہے کہ جب پروردگار کی مشیت آتی ہے تو دیکھو حسین ابن علی بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ رسول زادی اونٹوں پر بیٹھ کر در بدر گھمائی جاتی ہے، اگر پروردگار کی رضا کے لیے، اگر پروردگار کی مرضی کے لیے، اگر پروردگار کی مشیت کے لیے حسین ابن علی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں تو ہم اپنے چاہنے والوں کی موت پر صبر کیوں نہ کر سکیں؟ ہم اپنے چاہنے والوں کی موت پر صبر کیوں نہ کر سکیں؟ ایک دفعہ یہ غم آ کر ہمارے دل کو تسلی دیتا ہے، یہ چیز آ کر ہمارے دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ ایک دفعہ اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ تو دیکھیے انسان کو مشیت پروردگار کے سامنے اسے اپنے سر کو جھکا لینا چاہیے۔ مولا کائنات عجیب زندگی کی حقیقتوں پر سے پردہ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں الدنیا دار و فجائع، دنیا حادثات کی جگہ ہے، تلخ حادثات کی جگہ، ہر روز ایک نیا حادثہ، ہر روز ایک نیا تکلیف دہ کام، کبھی کسی کی موت کا صدمہ، کبھی کسی کی بیماری کا صدمہ، کبھی مال چلے جانے کا صدمہ، یہ دار فجائع ہے۔ اور اس کے بعد پھر مولا فرماتے کہ دنیا دار فجائع، دنیا دار فجائع ہے، دنیا دار حادثات ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہر آن ہر لحظہ مشکلات ہیں، اور مسلسل کسی نہ کسی کا غم آپ کی جان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ کسی مہینے آپ کو خبر آتی ہے کوئی آپ کا دوست چلا گیا، ایک سال بعد کسی رشتہ دار کی خبر، بہرحال مختلف فاصلوں کے ساتھ، گیپ کے ساتھ، ٹائم پیریڈ کے ساتھ کبھی نہ کبھی موت کی خبریں ہم کو پتہ چلتی رہتی ہیں۔ اور عجیب بات فرماتے ہیں مولا کہ دیکھو دنیا دار و فجائع، تمہیں بری خبریں سننے کو ملتی ہیں اپنے عزیز اور رشتہ داروں کی موت کی، لیکن عجیب مسئلہ یہ ہے ان امہلا، اگر انسان کو مہلت دی جائے تو فجعا باحبتے وان، عجیب مرحلہ ہے کہ دیکھیے جس طرح سے مولا نے حقیقت کو سمجھایا کہ دیکھو، توجہ فرمائیے گا، موت کیا ہے؟ دنیا سے چلے جانا۔ جب ہمارے کسی رشتہ دار کا، عزیز کا، دوست کا انتقال ہوتا ہے تو ہمیں غم ہوتا ہے۔ اچھا، اب بہت سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی فلسفی مولا نے بتائی، لیکن بڑے گہرے انداز میں کہا کہ اچھا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی کا غم نہ ہو تو سب سے پہلے آپ دنیا سے چلے جائیے، آپ کو کسی کا غم نہ ہوگا۔ ایک دفعہ موت کی دعوت دی جائے، انسان پریشان ہو جائے گا، نہیں خدایا میں ایک لمبی عمر چاہتا ہوں۔ اچھا تو ٹھیک ہے، پھر اگر آپ لمبی عمر چاہتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں، چاہنے والوں کی موت کا غم سہیے، ان کی موت کا غم برداشت کیجئے۔ دو حالتیں ہیں یہاں پر، یا آپ کے غم میں کوئی روئے گا یا آپ کسی کے غم میں روئیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کا کاروبار اسی طرح سے چلتا رہے اور موت کو پروردگار دنیا سے ختم کر دے۔ فرماتے ہیں مولا ان امہلا، اگر انسان کو مہلت دی جائے، اس کی زندگی کو دراز کر دیا جائے، اس کی زندگی کو طولانی کر دیا جائے، تو فجعا باحبتے، تو اسے اپنے چاہنے والوں کی موت کی خبر سننے کو ملتی ہے۔ وَإِنْ عُوجِلَ، اگر اسے جلدی موت دے دی جائے، سب سے پہلے دے دی جائے موت، فجعا بنفسہ، تو اس کے غم میں دوسرے لوگ روئیں گے۔ یعنی دنیا میں غم موجود ہے، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی کی موت کی خبر پتہ چلتی رہے گی۔ دنیا سے جانا ہے، دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اور یقیناً اب میں اس آیت کی طرف آؤں کہ جس کو میں نے سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ دیکھیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے پیدا نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو مگر کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں موجود تھے، آئے، دیکھا کہ لوگ ایک شخص کو گھیرے کھڑے۔ رسول خدا نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا سلسلہ ہے؟
کہ یا رسول اللہ العلامہ، یہ علامہ ہے۔ رسول خدا نے فرمایا ومل علامہ، یہ علامہ کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھیے رسول خدا کو عربی بھی مجھ سے آپ سے اچھی آتی تھی اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن رسول خدا نے کہا کہ ان کی زبان سے خود بلواؤں کہ یہ علامہ کس کو کہتے ہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ یہ علامہ ہے۔ اچھا کیا علامہ ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ انصاب عرب، ملاحم عرب، عرب کی تاریخ، جنگیں کتنی ہوئی، کون سا قبیلہ کہاں سے آیا، کہاں سے چلا، کہاں پر ختم ہوا، جغرافیائی تاریخ، قبیلوں کی تاریخ، جنگوں کی تاریخ، سیاسی واقعات، اس کو عربوں کے یاد ہیں۔ مکہ، مدینہ، حجاز، یمن، نجد، یہ سب اس کو پتہ ہیں، یہ واقعات اس کو پتہ ہیں۔ کہا کہ رسول خدا نے کہا دیکھو ھذا علم لا یضر من جہلہ ولا ينفع من علمہ، دیکھو یہ تم نے بتایا نا، اس کو جنگیں پتہ ہیں اور قبیلوں کے نام پتہ ہیں، تو یاد رکھنا جو ان چیزوں کو نہ جانتا ہو تو اس کا نہ جاننا اس کے لیے باعث نقصان نہیں ہوگا، اگر کوئی ان چیزوں کو پہچان لے، سیکھ لے، سمجھ لے تو یہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ کہاں پر فائدہ نہیں پہنچائیں گی اور کہاں پر نقصان نہیں پہنچائیں گی؟ اب کوئی صاحب میری یہ بات سن کے ہسٹری پڑھنا چھوڑ نہ دیں، دیکھیے تاریخ کا علم اپنی جگہ پر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دیکھو تم اپنی قبر اور قیامت کی تیاری کرو، سب سے پہلے جو واجب ترین علم ہے وہ ہے کہ جو تمہیں دنیا میں خدا کے حکم کے مطابق زندگی سیکھنے پر مجبور کرے اور اس کے حکم کے مطابق تم زندگی گزارو، اور علم سب سے زیادہ اہم وہ ہے کہ جب تمہیں تمہاری قبر میں اتارا جائے تو قبر کی پہلی رات آئے، برزخ آئے، پل صراط آئے، نامہ عمل دیا جا رہا ہو، اس وقت تمہیں یہ علم فائدہ مند ثابت ہو، مفید ثابت ہو۔ کہا کہ پھر یا رسول اللہ علم کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو انما العلم، علم تین طرح کا ہوتا ہے، آیت محکمہ اور فریضۃ عادلہ اور سنت قائمہ۔ یا علم وہ ہوتا ہے کہ جو آیت محکمہ ہو، واضح آیت ہو، واضح نشانی ہو، جسے پڑھ کر انسان کسی اشتباہ اور مغالطے میں نہ جائے، ایک علم کی وہ قسم ہے۔ دوسری سنت قائمہ، وہ سنت کے جو اپنی جگہ پر مضبوطی سے جم چکی ہے، دوسرا وہ علم ہے۔ اور فریضۃ عادلہ، یا وہ فرض اور واجب چیز ہے کہ جو تمہیں پروردگار عالم کی جانب لے کر جائے، تمہاری شرعی ذمہ داری ہے، تم پر ہر حال میں کرنا لازم ہے، تمہارے کاندھوں پر وہ ذمہ داری لاگو ہو چکی ہے۔ یہ تین علم ہیں۔ اب دیکھیے ایک عالم دین کی احسان ثواب کی مجلس ہے، عالم دین کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اور ہمارے محترم دوست جو میں ان کے بارے میں جانتا ہوں اور دیکھتا تھا، دیکھیے عام آدمیوں کو نہیں پتا ہوتا کہ عالم دین ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے، وہ جو بتا رہا ہے وہ اس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری عالم دین کی یہ ہے کہ عام مومنین کو حجت تک پہنچا دے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو کام وہ کریں ان کے پاس دلیل ہو اور ان کو ان کی شرعی ذمہ داری صحیح ماخذ اور منبع سے نکال کر بتلائے، خدا کی امید پر اسی طرح سے سوالات کا جواب نہ دے۔ اگر کوئی حرام چیز ہے تو ٹھوک بجا کر چیک کر کے بتائے کہ آپ کا مرجع تقلید فلاں آدمی ہے، اس کے رسالے میں یہ بات کی ہے، آپ اگر اس طرح سے کریں گے تو جائز ہوگا، اس طرح سے کریں گے تو حرام ہوگا۔ آپ کے پاس حجت نہیں ہے کہ آپ اس چیز سے ہٹ سکیں، اپنے آپ کو اپنے مرجع تقلید کے مطابق ڈھالیے، اس کے فتووں کے مطابق عمل کیجئے۔ اخلاق یہ کہتا ہے، حرام حلال یہ کہتا ہے، واجب یہ چیز ہے۔ ایک عالم دین اگر اس طرح کے کو لے کر چلے اپنے مجمع کو، اپنے سننے والے کو، اپنے چاہنے والوں کو جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جو اس سے مسائل شریعہ کے سلسلے میں اس کی جانب رجوع کر رہے ہیں، تو پھر یہ عالم ایسا ہوگا کہ جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ دیکھو یہ علم ان تین جگہوں سے ملے گا۔ اگر ایک عالم ایسا ہے جو فریضہ عادلہ بتلا رہا ہے، سنت قائمہ بتلا رہا ہے، فریضۃ عادلہ بتلا رہا ہے، آیت محکمہ بتلا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول خدا کے اس حکم کی تعمیل کر رہا ہے جو رسول خدا نے اصول کافی میں جس کا ذکر کیا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کا ذائقہ، کسی کی زبان کا ذائقہ، کسی کی زبان کی لذت کے خلاف کبھی کوئی عالم دین بات کر کے چلا جائے، لیکن عالم دین جب آپ کو بتاتا ہے تو وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ خدا اور پیغمبر اور پنجتن کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دیکھیے آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو برا لگتا رہے، میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں۔ اور ہمارے اس دوست نے جہاں تک میں نے دیکھا کہ ان کی زندگی ایسی تھی کہ جو مسئلہ پوچھا گیا، جو بات کی گئی، انہوں نے سیدھے سادے طریقے سے آ کر بتلا دیا کہ بھائی آپ کا فتویٰ یہ ہے، مرجع تقلید آپ کا یہ کہتا ہے۔
تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ جو بات بھی کی جائے مستند کی جائے، اور جہاں تک کوشش ہو سکے آپ کو حجت تک لے جایا جائے، دلیل تک لے جایا جائے کہ دیکھیے آپ کے عمل کی دلیل یہ ہے، اپنے عمل کو یہاں سے سیکھیے۔ اور پھر عالم کی جب بات آئی تو آٹھویں امام، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت آئے گی تو عابد کو لایا جائے گا میدان قیامت میں۔ عابد کون ہے؟ عبادت گزار۔ جیسے ہی عابد آئے گا آواز آئے گی غیب سے کہ نعم المرء انت، کتنے اچھے آدمی تھے تم اے عابد، اے عبادت گزار، تم کتنے اچھے آدمی تھے۔ کانت ہمتک ذات نفسک، تم نے اپنے لیے بڑی کوشش کی، راتوں کو اٹھ کے نماز شب پڑھی، تہجد پڑھا، دعائیں، قرآن، اپنی زبان کو حرام سے بچایا، اپنی آنکھوں کو حرام سے بچایا، اپنے کانوں کو حرام سے بچایا، عبادت کی، حرام کو چھوڑ دیا، واجبات کو انجام دیا، مستحبات کو انجام دیا، مکروہات کو حتیٰ چھوڑ دیا، کسی کے لیے کبھی کوئی برا کام نہ کیا۔ تم جب قبر میں آئے تو پاک و صاف آئے۔ کانت ہمتک ذات نفسک، تمہاری پوری تگ و دو، تمہاری پوری ایفرٹ اپنے لیے تھی۔ فادخل الجنہ، جنت میں چلے جاؤ۔ یہ کون ہے؟ یہ عابد ہے، عبادت گزار شخص۔ لیکن جب فقیہ آئے گا تو کہا جائے گا قف، اے فقیہ، دین کی سمجھ رکھنے والا، دین کی سمجھنے کے بعد دین کی سمجھ کو لوگوں تک پہنچانے والا۔ جب وہ قیامت کے میدان میں آئے گا تو اس سے کہا جائے گا رک جاؤ۔ عجیب مرحلہ ہے، آٹھویں امام کی حدیث۔ جو عابد تھا، عبادت گزار تھا، اسے کہا جا رہا ہے کہ فوراً جنت میں چلے جاؤ، اور جو بیچارہ فقیہ آ رہا ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ رک جاؤ، ابھی جنت میں مت جانا۔ کہا مولا پھر کیا ہوگا؟ آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ دیکھو پھر اس کے بعد ہوگا یہ کہ جب اسے روک دیا جائے گا تو آواز آئے گی عالم غیب سے کہ رک جاؤ، جنت میں نہیں جا سکتے تم، حتی تشفع لکل من تعلم منک، اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکتے اے فقیہ کہ جب تک تم ان تمام لوگوں کی شفاعت نہ کرواؤ کہ جنہوں نے تم سے دین سیکھا۔ بات کیا یہی ختم ہو گئی؟ نہیں۔ اور پھر امام نے فرمایا اللہ اکبر، ہم سب کو خدا جلد از جلد آٹھویں امام امام علی ابن موسیٰ الرضا کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھیے کہ مولا کا نام آ گیا تو یہ مولا کا ایک ذمہ داری ہے گردن پر میری، کہ ہم لوگ کبھی کبھی آٹھویں امام کی زیارت کے سلسلے میں بہت ستم کرتے ہیں، بہت جفا کرتے ہیں آٹھویں امام پر۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے مولانا پیسے جمع کر رہے ہیں کہ عراق جائیں، 5 امام ہیں وہاں پر، بالکل 5 امام ہیں، بالکل 5 امام ہیں، اور ایک لحاظ سے 6 امام وہاں پر موجود ہیں کہ امام زمانہ سے منسوب مسجد سہلہ وہاں پر ہے، سرداب مقدس وہاں پر ہے، تو مشہد تو ایک امام۔ دیکھیے اماموں کو 4، 5 اور 8 سے مت تولیے۔ آٹھویں امام امام ابی الحسن علی ابن موسیٰ الرضا کا لقب کیا ہے؟ غریب الغرباء۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ کیا لقب ہے؟ مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا، اپنے زائرین کی مدد کریں گے قیامت میں۔ ایک خصوصیت کیا ہے امام کی؟ عجیب خصوصیت ہے، یہ علماء کے واقعات سے سامنے آیا ہے کہ جتنی مرتبہ جو شخص امام کی زیارت پہ جاتا ہے، اور یہ حدیث بھی ہے البتہ، لیکن حدیث تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اگر کسی عالم کے ساتھ واقعہ پیش آ جائے اور عالم بھی ایسا متقی عابد زاہد ہو کہ قم اور نجف میں جس کی عدالت کی قسم کھائی جا سکے، تو اس عالم کی بات الگ ہوگی کہ دیکھو جو میری زیارت کے لیے جتنی مرتبہ آئے گا اس کی زیارت کے لیے اس کے مرنے کے بعد میں آؤں گا۔ آیت اللہ العظمہ مرتضی حائری 63 دفعہ اپنی زندگی میں زیارت کے لیے گئے آٹھویں امام کی۔ جب ان کا انتقال ہوا کسی شاگرد نے خواب میں دیکھا، کہا کہ قبلہ اور کیا رہا؟ کہا کہ الحمدللہ سب مرحلہ گزر گیا، شفاعت کی وجہ سے مولا نے مدد کی۔ کہا کہ اچھا یہ بتائیے آپ جو اتنی مرتبہ زیارت کے لیے گئے تھے تو امام رضا نے کہا میں بھی آؤں گا، تو امام رضا آپ کی قبر میں آپ سے ملنے آئے؟ کہا کہ میں 63 دفعہ دنیا میں گیا تھا زیارت کے لیے مولا کی، 62 دفعہ ابھی تک آ چکی ہیں، اور وعدہ کر کے گئے کہ ایک دفعہ اور رہتا ہے پھر آؤں گا۔ تو دیکھیے جب آپ کی قبر میں اور میری قبر میں امام رضا کو خود آنے کو چھوڑ دیجئے، امام رضا خود آئیں گے، خود امام رضا کا نور آ جائے قبر میں ہماری کافی ہے، قبر و قیامت کے لیے کافی ہے، پل صراط کے لیے کافی ہے۔ تو خدا ہم سب کو جلد از جلد آٹھویں امام کی زیارت نصیب فرمائے، اور جو جفا اور ستم آٹھویں امام پر کیا جاتا ہے اس سے ہم سب کو دور کرے۔
ایسا نہ ہو قیامت میں کہ رسول اللہ ہم سے کہیں کہ تم نے میرے ایک بیٹے کو چھوڑ کر باقیوں کو کیوں فوقیت دی. رسول خدا کے تمام فرزندوں کی ہمیں زیارت کرنی ہے اسی تگودو سے کہ جس طرح ہم سید الشہداء کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, اسی شوق سے اور چاو سے ہمیں 8ویں امام کی زیارت کے لیے جانا چاہیے, اسی طرح سے بقی جانا چاہیے, اسی طرح سے کاظمین جانا چاہیے, اسی طرح سے سامرہ جانا چاہیے. ایک صلوات بھیجیے ذرا معصومین کی بارگاہ میں. دیکھیے شب جمعہ ہے اور بہترین عمل 2-3 جو عمل بتائے گئے ہیں آج, اس میں سے ایک ہے کہ صلوات محمد آل محمد پر. کیونکہ یہ صلوات آپ نے میرے کہنے سے بھیجی ہے تو ایک دفعہ اور بھیجیے. کیا آپ کے تو یہ انسان کو دین سکھانے کے لیے عالم دین کی ذمہ داری ہے کہ اسے دین سکھائے جس طرح سے کہ دین اتارا گیا. اور پھر 6 امام کا یہ فرمان کہ رحم اللہ من احیا امرنا, خدا کی رحمت اس پر جو ہمارے امر کو زندہ کرے. کہا گیا ابن رسول اللہ آپ کا امر کس طرح سے زندہ ہوتا ہے؟ کہا کہ دیکھو جو شخص تعلم علومنا ویعلم الناس علومنا, کہ جو ہمارے علوم کو سیکھے اور لوگوں کو ہمارا علم سکھائے, اس پر ہماری رحمت ہو. تو یقیناً ہمارے اس برادر محترم کی تگ و دو تھی کہ قرآن اور حدیث, قرآن اور حدیث, قرآن و حدیث لوگوں کو اہل بیت کی جانب لے کر آئے. اس طرح سے نہیں جس طرح سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی جانب آ سکتے ہیں, بلکہ اس طرح سے کہ جس طرح سے معصومین. یقیناً میری دوستی بھی تھی, تعلقات بھی تھے, گفتگو ہوتی تھی, اور ہمیشہ جو انہوں نے یہ کہا کہ میری کوشش یہ ہے کہ تعبد کی طرف, بندگی کی طرف, کہ جو چیز شریعت نے جس طرح سے پیش کی ہے اس طرح سے لوگوں کو بتائی جائے, اور اس کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. لوگ عمل کریں یا نہ کریں, جس حد تک کوشش ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو عبودیت کی طرف, تعبد کی طرف بلایا جائے, تو یہ کام میں کروں گا اور اسی طرح سے کرتا ہوں. تو بہرحال خدا ان کو پھر میں دعا کروں گا کہ بہترین اجر عطا فرمائے ان کی تمام خدمات کا, اور معصومین کے ساتھ محشور فرمائے. تو دیکھیے اب علم جب یہ ہو گیا تو وہ علم کے جو آپ کے لیے اس بات کو ثابت کرے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ نے آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا. کیا کہا تھا قرآن نے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ دیکھو میں نے پیدا نہیں کیا انسانوں اور جنوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. اب وہ علم کہ جو آپ کو مسلسل یہ احساس دلاتا رہے, وہ علم جو آپ کے دل میں مسلسل اس چراغ کو روشن رکھے کہ آپ خدا کے بندے ہیں, آپ کو خدا کی مرضی کے مطابق کام کرنا ہے, وہ علم سب سے بافضیلت ہوگا, وہ علم سب سے اہم ہوگا. اور اگر کوئی شخص آپ کو ایسا علم سکھائے تو سب سے زیادہ منزلت ایسے شخص کی ہوگی کہ جو آپ کو ایسے علوم سکھائے. اسی وجہ سے امام نے کہا کہ دیکھو حتی تشفع لکل من تعلم منک, اے فقیر رک جا, اس وقت تک تو قیامت کے بعد جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اے فقیر تو ان تمام لوگوں کی شفاعت نہ کروائے کہ جنہوں نے تجھ سے دین کو سیکھا. اور کیا بات یہاں پر ختم ہو گئی؟ نہیں. اور پھر فرمایا حتی تشفع لکل من تعلم ممن تعلمت من, اے فقیر اس وقت تک تو جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ تو ان لوگوں کی شفاعت نہ کروائے کہ جنہوں نے تجھ سے دین کو سیکھا. اور اس کے بعد مرحلہ ان لوگوں کا آئے گا, یہ فقیر ان کی شفاعت کروائے گا کہ جنہوں نے اس سے دین سیکھا ہو, کہ جس کو اس فقیر نے دین سکھایا ہو. اور پھر امام نے فرمایا اور اس کے بعد مرحلہ ان لوگوں کا آئے گا کہ جنہوں نے اس فقیر کے شاگرد سے دین سیکھا ہو. اور پھر امام نے فرمایا حتی یشفع, یہاں تک کہ یہ فقیر شفاعت کروائے گا فعامن و فعامن و فعامن, ہزاروں لوگوں کی شفاعت کروائے گا, ہزاروں لوگوں کی شفاعت کروائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب ایک عالم دین چلا گیا, ایک دوسرا آ گیا. نہیں, حدیث عجیب انداز سے بات کر رہی ہے کہ دیکھیے فضیلت کیا ہے عالم دین کی, کہ جو شخص مولا 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو ہمارے یتیموں کی کفالت کرے. ہمارے یتیم کون ہیں؟ انقطع عن امام زمانہم, وہ لوگ جو اپنے امام زمانہ سے دور ہیں, ان کا امام ان کے سامنے نہیں ہے. ایسے لوگ کہ جو ہمارے یتیم یہ ہیں,
جو ان کی کفالت کرے. کس طرح سے کفالت کرے؟ ایک یتیم کی سرپرستی کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کو اتنے پیسے جا کر دے دیں کہ اس کی زندگی گزر جائے, اس کو مشکلات سے نجات دلا دیں, اس کے امور کو سنبھال لیں. بہرحال یتیم کو مشکلات سے نکالنا یہ یتیم کی کفالت ہے. لیکن جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, جن کا امام ان کی نظروں کے سامنے نہیں, ان کی کفالت کیا ہوگی؟ ساتویں امام فرماتے ہیں بتعلیم ما یحتاج الیہم, وہ چیزیں سکھائے ہمارے چاہنے والوں کو کہ جس کی ہمارے چاہنے والوں کو ضرورت ہے. تو یاد رکھنا, اگر کوئی ایسا عالم دین ہو, ایسا فقیہ ہو, تو یہ شخص, ایسا عالم دین ابلیس پر بڑا گناہ گزرتا ہے. بڑا برا لگتا ہے ابلیس کو, شیطان کو ایسے عالم دین کا وجود کتنا برا لگتا ہے. اور ایسا عالم دین 1,00,000 عبادت گزاروں سے افضل ہے. 1,00,000 عبادت گزاروں سے افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ علم سکھا رہا ہے, علوم سکھا رہا ہے, محمد آل محمد کے نام کو زندہ کر رہا ہے, محمد آل محمد کی تعلیمات کو زندہ کر رہا ہے. وہ کام کہ جو مولا کائنات کو کرنا تھا, وہ کام کہ جو امام زمانہ کو انجام دینا تھا, امام کی برکت سے اب امام نے اپنے علم کو پھیلایا, اور ایسے علماء پیدا ہوئے تاریخ میں کہ جنہوں نے ہم تک علوم اہل بیت کو پہنچایا. شیخ صدوق, شیخ مفید, شیخ کلینی, کتب اربع لکھی گئی. شیخ صدوق نے کتنی حدیث کی کتابیں لکھی. اگر یہ کتابیں نہ ہوتی تو آپ کو, ہم کو کیا پتہ لگتا کہ غدیر کیا ہے؟ اگر یہ کتابیں نہ ہوتی تو ہمیں آیت اطہیر کیا پتہ لگتی کیا ہے؟ اگر یہ کتابیں نہ ہوتی تو ہمیں کیا پتہ لگتا کہ اہل بیت کیا ہیں؟ اگر یہ کتابیں نہ ہوتی تو ہمیں کیا پتہ لگتا کہ خیبر اور خندق میں ہوا کیا, کربلا میں ہوا کیا؟ یہ سب صدقہ ہے شیخ مفید اور شیخ توسی کے قلم کا. کیونکہ یہ صدقہ ہے شیخ توسی اور شیخ مفید جیسوں کے قلم کا, اسی لیے رسول خدا نے فرمایا کہ دیکھو مداد العلماء افضل من دماء الشہداء. کیونکہ شہید جب شہید ہوتا ہے تو اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتا ہے, لیکن علماء وہ ہیں کہ جو کتاب لکھ کر چلے جاتے ہیں کہ جب تک یہ کتاب باقی رہے گی حق اور حقیقت کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا. وہ چیزیں کہ جن پر ظالمین نے پردہ ڈال دیا, اگر علماء کی سیاہی نہ ہوتی, اگر علماء کی کتابیں نہ ہوتی تو شہیدوں کا خون ضائع ہو جاتا. کیا پتہ لگتا ہم کو کون شہید کیسے شہید ہوا, کیا پتہ لگتا کہ کس امام کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ علماء نے آ کر بتلایا. دعا ہے کہ پروردگار ہمارے تمام علماء کو, تمام مراجع کو صحت مندی, سلامتی عطا فرمائے, ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے, اور ہمیں علماء سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. آخری حدیث, اب کیا کروں, میرے پاس اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں. یہ حدیث ہے, آیت ہے. رسول خدا ایک دفعہ مسجد میں تشریف فرما تھے, ایک دفعہ صلوات بھیجی, رسول خدا کا نام آیا, اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد. اچھا یہ یہاں پر بتا دوں کہ ذکر صلوات وہ ذکر ہے کہ جو آسان ترین ذکر ہے, کوئی شرط نہیں ہے, اور بالا ترین نتیجہ ملتا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا رسول خدا من صلی علیہ مرتن, جو مجھ پر ایک دفعہ صلوات بھیجے گا میں اس پر 10 دفعہ صلوات بھیجوں گا. اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد. مسجد میں تشریف فرما تھے, ایک آدمی آیا, کہا میں غریب ہوں. اچھا غریب جو عربی میں کہا جاتا ہے وہ غریب اردو والا نہیں ہے, یعنی پردیسی ہوں. رسول خدا نے فرمایا کہ دیکھو ذکرت الغرباء, اے شخص تو نے پردیسیوں کا ذکر کیا, اجنبیوں کا ذکر کیا, میرے دل میں درد ہوا, مجھے دکھ ہوا. اب یہ رحمت کا تقاضا ہے کہ پردیس اور پردیسی کا ذکر ہے, رسول خدا کو تکلیف ہوتی ہے. ذکرت الغرباء, میرے دل میں درد ہوا. لیکن اے شخص میں تجھے بتاؤں غریب کون ہے, پردیسی کون ہے؟ تو نے کہا کہ میں پردیسی ہوں, مسجد میں آیا ہوں, میری مدد کیجئے. پردیسی کون ہے, غریب کون ہے؟ عالم بین ظہرانی القوم لا یسألونہ, غریب الوطن وہ عالم دین ہے جو اپنے لوگوں کے درمیان رہے اور لوگ اس سے مسئلہ شرعی نہ پوچھیں. وقرآن مصحف لا یقرأ, اور وہ قرآن ہے جو گھر میں پڑھا رہے اسے کوئی تلاوت نہ کرے. ومسجد لا یصلی فیہ, وہ مسجد کے جو گھر کے پاس ہو اس میں کوئی نماز نہ پڑھے. پردیسی اسے کہتے ہیں, غریب الوطن اسے کہتے ہیں. تو رسول خدا معیار بتلا رہے ہیں کہ زندگی گزارنے کا. اور بات کو اپنی سمیٹوں کہ دیکھیے خدا نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کے لیے علم کی ضرورت ہے. علم کہاں سے آئے گا؟
علم وہاں سے نہیں آئے گا کہ جسے تاریخ کے واقعات پتہ ہوں، کہ جو ہم کو جغرافیہ بتائے، بلکہ علم کہاں سے آئے گا؟ فریضۃ عادلہ اور سنت قائمہ او آیت محکمہ، یا محکم آیت محکمہ ہو، یا فریضہ عادلہ ہو، یا سنت قائمہ ہو، رسول خدا کی سنت، معصومین کی سنت، یا کوئی واجب چیز، کوئی فرض چیز ہو، یا آیت محکمہ ہو۔ کیونکہ عالم دین ہمیں یہی تین چیزیں سکھاتا ہے، اس لیے عالم دین اس آیت کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اگر قیامت میں خدا پوچھے گا کہ تمہیں جب اجر دیا جائے گا، اے انسانوں تم نے کیا کیا، تم نے کیسے میرے دین کو سیکھا، تو انسان اشارہ کرے گا اس عالم دین کی طرف کہ میں نے فلاں عالم دین سے سیکھا۔ اور جب عالم دین سکھائے گا تو آٹھویں امام کی وہ حدیث کہ علم دین کا اجر یہ ہے کہ عالم دین شفاعت کرے گا ان تمام لوگوں کی کہ جنہوں نے عالم دین سے سیکھا ہوگا، حتیٰ ان کی شفاعت کرے گا کہ جنہوں نے اس کے شاگردوں سے سیکھا ہوگا، حتیٰ ان کی شفاعت کرے گا کہ جنہوں نے اس عالم دین کے شاگردوں سے سیکھا ہوگا، یہاں تک کہ آٹھویں امام نے فرمایا ہزاروں کی شفاعت کرے گا۔ یہ علم دین اور یہ اس کی منزلت۔ شب جمعہ ہے، شب زیارتی سید الشہداء، اور یاد رکھیے کہ سید الشہداء کو دن میں ایک دفعہ ضرور یاد کیا کیجئے۔ نسخہ جب آسان بتایا جاتا ہے ممبر سے تو لوگ اس کو مشکل کرتے ہیں، مولانا وضو ہونا چاہیے یا نہیں، قبلہ رخ بیٹھے یا نہیں۔ حضور آپ اپنے بستر پر لیٹے ہیں، چادر اوڑھ کے سونے والے ہیں، سید الشہداء کو یاد کیجئے۔ آپ آفس کے لیے گھر سے باہر نکل رہے ہیں، سید الشہداء کی جانب توجہ کیجئے۔ اگر دو آنسو آنکھوں سے نکل آئیں تو یاد رکھیے یہ آنسو آپ کی وہ سیونگ ہے جو آپ کو زندگی کے کٹھن ترین مراحل میں پروردگار عالم نہایت بہترین اجر کے ساتھ عطا کرے گا۔ آپ تنخواہ سے اپنی ہر مہینے کچھ نہ کچھ پیسے نکالتے ہیں، اکاؤنٹ میں بینک میں ڈالتے رہتے ہیں، جب مشکل ہوئی، خدا نہ خواستہ کوئی مشکل پڑے، آپ جاتے ہیں اچھا خاصا پیسہ نکل آیا۔ یہ وہ دھیرے دھیرے ذرہ ذرہ رتی رتی جو پیسہ آپ ڈال رہے ہیں مشکلات کے وقت آپ کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو دو آنسو نکلتے ہیں نا سید الشہداء پہ آپ کے، آپ یہاں سے اترتے ہوئے صلوات پڑھتے ہوئے جائیے، 10 15 20 صلواتیں پڑھیں، آپ سوچیں گے کہ کون سا ایسا بڑا کام ہے، لیکن یاد رکھیے یہی جو ہر روز کی صلوات ہے، ہر روز کا ذکر ہے، ہر روز کی استغفار ہے، امام زمانے کی جانب توجہ ہے، یہی اللہم کل ولیک پڑھنا، یہ دھیرے دھیرے آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں وہ چیزیں ڈال رہے ہیں کہ جب آپ کی زندگی میں کوئی مشکل اور کٹھن وقت آئے گا تو پروردگار آپ کو ان چیزوں کو عطا کرے گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا پیر پھسل رہا تھا، پھسلتے پھسلتے رک گیا، اگر پیر پھسل جاتا تو گاڑی کے نیچے آ جاتے، بس بال بچ گئے۔ حضور آپ بچے نہیں ہیں، آپ کو بچایا گیا ہے۔ کیسے بچایا گیا؟ یہ وہ کوئی صلوات تھی، یہ کبھی ماں باپ کی جانب آپ نے مسکرا کر دیکھا ہوگا، کبھی ماں باپ کی خدمت کی ہوگی، کبھی مومن بھائی کی جانب مسکرا کر دیکھا ہوگا، کبھی کسی مومن کی حاجت کو پورا کیا ہوگا، کبھی کسی کو سلام کیا ہوگا، کبھی دل میں حسین ابن علی کی یاد آئی ہوگی تو آپ نے یہیں سے بیٹھے بیٹھے سلام کیا ہوگا۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جنہیں پروردگار ضائع نہیں جانے دیتا، یہ وہ نیکیاں ہیں جنہیں ہم کر کے بھول جاتے ہیں، وہ یاد رکھتا ہے۔ شب زیارتی سید الشہداء، اور عجیب دسترخوان ہے سید الشہداء کا، عجیب دسترخوان ہے۔ کتنا پھیلا ہوا یہ دسترخوان مجھے نہیں پتا، چھٹے امام جانتے ہیں، مجھے حدیث پتا ہے، فرمایا عاشور کے دن من بات عنده یوم عاشورہ، جو حسین ابن علی کی قبر کے پاس روز عاشور گزارے باکین، عزاداری کرتے ہوئے، روتے ہوئے، تو جب وہ اٹھے گا تو اسے 2000 حج، 2000 عمرے اور 2000 جنگوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ کون سے 2000 حج؟ کہ جو اس نے 12 اماموں 14 معصومین کے ساتھ کیے ہوں گے۔ کون سے 2000 عمرے؟ کہ جو اس نے 14 معصومین کے ساتھ انجام دیے ہوں گے۔ کون سی 2000 جنگیں؟ کہ جسے اس نے آئمہ کے ساتھ انجام دیا ہوتا تو ثواب ملتا جنگوں کا۔ 2000 حج، 2000 عمرے اور 2000 جنگوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ کوئی شخص ناقص العقل، فاتر الشعور، جس کی عقل اسی دنیا میں رہتی ہے، جو دیوار کے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتا، اس حدیث پہ آ کر ذرا پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ عاشور کے دن جا کر رکے، گریا کرتا رہے 2000 حج۔ حضور اگر آپ کی عقل ناقص ہے تو آپ حدیث پر اعتراض مت کیجئے۔ حدیث کون بتلا رہا ہے؟ رسول خدا بتلا رہے ہیں، چھٹے امام بتلا رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حسین ابن علی نے کیا کام کیا اور پروردگار کو کیا عطا کرنی چاہیے۔ وہی جو ہمارے علماء مسلسل کہتے آئے ہیں کہ حسین ابن علی پر جب وقت پڑا خدا کے دین پر تو حسین نے اپنا سب کچھ دے دیا۔ اب اگر خدا حسین کو جو بھی دے، حسین نے اپنا سب کچھ دے دیا، خدا اپنا سب کچھ دے دے گا۔ خدا نے کیا دیا حسین کو؟ شفاعت تو بہت معمولی چیز ہے،
ہم کہتے ہیں امام حسین شفاعت کروائیں گے. ارے شفاعت تو عالم دین کروائے گا, شفاعت پورے شیعوں کی جناب سیدہ معصومہ کروائیں گی. حسین ابن علی کے پاس کیا ہے؟ حسین ابن علی کے پاس مشیت الہی ہے, حسین ابن علی کے پاس محبت الہی ہے. اگر مشیت الہی کے رخ کو موڑنا ہے, آپ سمجھ چکے ہیں کہ مشیت الہی کا دھارا کہیں اور جا رہا ہے, میں کہیں اور جا رہا ہوں, اور اگر آپ مشیت الہی کے رخ کو موڑنا چاہتے ہیں اپنی من پسند منشا کے مطابق, تو حسین سے محبت کیجئے, حسین پر صلوات بھیجیے, حسین پر درود بھیجیے, حسین کی زیارت کو جائیے, کیونکہ حسین ابن علی وہ ہستی ہیں کہ جو ارادہ الہی کو موڑ سکتی ہے, مشیت الہی کو موڑ سکتی ہے. معمولی ہستی نہیں ہے حسین ابن علی. دسترخوان کتنا وسیع ہے حسین کا. قبلہ ہم تو عاشور کو زیارت پہ نہیں جا سکتے, وسائل فراہم نہیں. اچھا زیارت پہ نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے, تو زیارت عاشورہ تو پڑھ سکتے ہیں آپ 100 سلام 100 لام کے ساتھ, سجدے میں وہ دعا, اور اس کے بعد دعائے علقمہ. پانچویں امام نے فرمایا کہ جو یہ کام کرے گا تو اسے ان تمام لوگوں کا ثواب, بڑی توجہ سنیے گا, اسے ان تمام لوگوں کا ثواب ملے گا کہ جو ازل سے لے کر ابد تک, کہ جو امام حسین کے شہید ہونے کے دن تک جنہوں نے امام حسین کی زیارت کی, اور جو شہید پروردگار کے راستے میں شہید ہوا, اگر زیارت عاشورہ کو اس طرح سے پڑھا جائے تو اسے ان تمام شہداء کا ثواب عطا کیا جائے گا. اور ایسا لکھا جائے گا اسے کہ جیسے وہ امام حسین کے انصار میں شامل تھا. آپ میں سے کون نہیں چاہے گا کہ حر ابن یزید ریاحی کے ساتھ مشہور ہو, مسلم ابن غوثجہ کے ساتھ مشہور ہو, بریر کے ساتھ مشہور ہو, مسلم ابن عقیل کے ساتھ مشہور ہو, جناب علی اصغر اور علی اکبر کے ساتھ مشہور ہو. زیارت عاشورہ کربلا نہیں جا سکتے, نہ جائیے, وسائل نہیں ہیں, گھر میں بیٹھ کے زیارت عاشورہ پڑھیے. اچھا مولانا ہمت نہیں ہوتی, وقت نہیں ہوتا, 100 دفعہ لان پڑھیں, 100 دفعہ سلام پڑھیں, دعا علقمہ, سجدے کی دعا, اتنا وقت نہیں ہوتا. اچھا اتنا وقت نہیں ہوتا جو ہمارے بزرگوں نے سکھایا, جو ہمارے والدین نے سکھایا کہ دیکھو بیٹا جب بھی نماز پڑھنا امام حسین کی زیارت ضرور پڑھو, 8ویں امام کی زیارت ضرور پڑھو, امام زمانہ کی زیارت ضرور پڑھو. کیوں؟ کیونکہ تم نے نماز ختم کر دی, اب کو پروردگار یہ جیسی تیسی میری نماز تھی میں نے پڑھ لی, اب آخری چیز سرمایہ کیا بچا؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, پروردگار یہ نماز میری تیرے پاس ہے, لیکن یہ میری نماز ہے, اس کی حیثیت کیا ہے؟ اگر حیثیت ہے تو حسین ابن علی کی. پروردگار میں سلام کر رہا ہوں حسین ابن علی کو کہ شاید حسین کی جانب سے ایک جواب اگر آ جائے تو میری دنیا اور آخرت سمجھ جائے. اچھا ہمت نہیں ہے اس زیارت کو بھی پڑھنے کی؟ اللہ اکبر, ہماری جانیں قربان. عجیب مرحلہ ہے. سید الشہداء 5 امام کے پاس صحابی آتا ہے, کہتا ہے یا ابن رسول اللہ, میرا دل کبھی کبھی آپ کے جد حسین ابن علی کی زیارت کے لیے تڑپ جاتا ہے, کیا کروں؟ کہا کہ دیکھو چھت پر جاؤ, اللہ اکبر, دیکھو بلند مقام پر جاؤ, دائیں دیکھو اور بائیں دیکھو, اور آسمان کی طرف رخ کر کے کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا بس اتنا چھوٹا جملہ, ارے کہا تم اسی جملے کو یاد کرو, ہمارے جد کی زیارت کا ثواب تمہیں ملے گا. کون؟ حسین ابن علی, کہ جب نیمہ شعبان کی رات کو دیکھا کسی نے کہ دیکھو اب ایک اماری اتری, ایک نورانی اماری, کہا اس اماری میں کون ہے؟ کہا اس میں جناب حوا ہے, یہ حسین کی زیارت کے لیے آئی ہیں. کہا اب اس اماری میں کون اترا ہے؟ کہا اس میں عیسیٰ کی ماں مریم آئی ہے. کہا یہ اب اس اماری میں کون اترا؟ کہا کربلا میں ہماری اتری, اس میں خدیجہ ہے. کہا اس ہماری میں کون اترا؟ کہا اس میں حضرت ابراہیم کی زوجہ سارہ ہے. اور ایک آخری ہماری آئی کہ جس کے آنے کے بعد ملائکہ میں کوہرام مچ گیا. کہا یہ اب کس کی ہماری آئی؟ کہا یہ حسین کی دکھیاری ماں ہے جو حسین کا ماتم کرنے کربلا میں آئی ہے. ایک عالم دین تھے, وہ قافلہ لے کر چلے کربلا کی جانب پیدل, اور اس کے بعد کربلا سے تھوڑی دور رک گئے اور نوجوانوں سے جوانوں سے کہا کہ دیکھو ہم بہت تھک چکے ہیں, تھوڑا سا آرام کر لیں, اور اس کے بعد پھر کربلا کی جانب جائیں گے اپنے مولا کی زیارت کو. رات کا وقت تک 1-2 گھنٹے آرام کر لیں, اس کے بعد شب جمعہ زیارت کے لیے جائیں گے. یہ لوگ سو گئے. اب جب 7 تمام ہم سفر سو گئے, یہ عالم دین بھی سو گئے. اس کے بعد عالم دین نے عجیب خواب دیکھا کہ ایک دفعہ مولا عباس اور سید الشہداء اور شہزادہ علی اکبر آئے ہیں, اور اس کے بعد اس عالم دین سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم ہمارے پاس آنا چاہ رہے تھے. یہ عالم دین کہتے ہیں میں گھبرا گیا, میں نے کہا مولا آپ ہمارے پاس کیوں آ گئے؟ کہا دیکھو ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ ہمارا زائر چل کر ہمارے پاس آئے, تھک کر سو جائے, ہم اس کی زیارت کے لیے نہ آئے.
خود حسین اپنے زائرین کی زیارت کے لیے آتے ہیں. یہ مرتبہ ہے حسین کا, اور خدا آپ کو زیارت نصیب کرے کہ جائیے گا, کبھی جا کر دیکھیے گا حسین ابن علی کی زری پر کیا لکھا ہوا ہے کہ جب حسین کا زائر کربلا میں قدم رکھتا ہے, حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے, تو حسین کی ماں فاطمہ زہرا زوار کا ساتھ دیتی ہے. ما من نبی ولا رسول اللہ وَإِن يَسْأَلَ اللَّهَ يَأْذَنَ لَهُ لِزِيَارَةِ الْحُسَيْن, کوئی نبی ایسا نہیں, کوئی پیغمبر ایسا نہیں کہ جو پروردگار سے یہ دعا نہ کرے, پروردگار مجھے حسین کی زیارت کے لیے زمین پر جانے کی اجازت فرما. کیوں تمام نبی تڑپ رہے ہیں حسین کی زیارت کے لیے؟ کیونکہ نبی کا دل حسین کے لیے تڑپ رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام الانبیاء کا دل حسین کے لیے تڑپے اور انبیاء کا دل حسین کے لیے نہ تڑپے؟ رسول کا دل کیوں تڑپ رہا ہے؟ کیونکہ رسول کا دل کا نام ہے فاطمہ. اور جب سے حسین ابن علی شہید ہوئے, بہار الانوار کی روایت ہے کہ جب حسین ابن علی کے قتل کا منظر جناب سیدہ کو دکھایا جاتا ہے تو سیدہ ایک چیخ مارتی ہیں. ملائکہ جو عبادت میں مشغول ہیں اپنی عبادت کو روک دیتے ہیں, ان کا دل گھبرا جاتا ہے. مشیت ایزدی کی آواز آتی ہے, محمد مصطفیٰ جاؤ فاطمہ کو تسلی دو. رسول خدا آ کر فاطمہ کو تسلی دیتے ہیں. میں کہوں گا شہزادی, آخر حسین کے مصائب میں ایسی کیا بات ہے؟ شاید شہزادی کا جواب آئے کہ دیکھو مجھے رخصت سب سے زیادہ پسند ہے, شب جمعہ ہے, زیارت مخصوص سید الشہداء. آخر میں وہ وقت آیا کہ جب حسین ابن علی نے آواز دی تمام خواتین کو مخاطب کر کے کہ علیکن منی السلام. اب حسین رخصت کو چلا. عزیز و مقتل کے الفاظ ہیں کہ جیسے ہی حسین کے سلام کی آواز آئی, ایک دفعہ بیویوں میں کوہرام مچ گیا. وہاں محمد وہاں علیہ کی آوازیں آنے لگی. ایک دفعہ ایک بچی حسین کے پاس آئی, اب آ کر دامن پکڑ کر کہا, اے بابا جان استسلمت للموت, کیا آپ بھی موت کے لیے تیار ہو گئے؟ چچا عباس گئے واپس نہ آئے, علی اکبر گئے واپس نہ آئے, بابا آپ بھی موت کے لیے تیار ہو گئے. بچوں سے رخصت ہوئے, ماں کی وصیت کا خیال آیا, گھوڑے پر تشریف فرما ہوئے. گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھنا چاہتے تھے کہ گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. حسین نے سبب دریافت کیا, گھوڑے نے اشارہ کیا, مولا ذرا میرے سموں کی طرف دیکھ لیجئے. علامہ شوشتری لکھتے ہیں کہ اب جو حسین نے دیکھا تو 4 سالہ بچی گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی تھی. حسین گھوڑے سے نیچے اترے, زمین کربلا پر تشریف فرما ہوئے. تپتی ہوئی ریت تھی, بچی کو اپنی آغوش میں بٹھایا. اب میرا دل کہتا ہے سر پر ہاتھ پھیرا ہوگا, رخسار کا بوسہ لیا ہوگا, اور اس کے بعد بچی کو تسلی دے کر دوبارہ خیمے میں بھیجا ہوگا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا یہی بچی تھی نا کہ گوارا نہ کیا کہ زمین پر بیٹھی رہے, اپنی آغوش میں بٹھایا. اگر کاش میدان کربلا میں ہوتے شام غریبہ کے وقت اسی بچی کے گھلوں پر تماچے لگ رہے تھے, اس کے کانوں سے خون بہ رہا تھا, ارے کرتے میں آگ لگی ہوئی تھی, کوئی نہ تھا جو اس بچی کی مدد کو آتا. حسین میدان کی جانب گئے, جنگ کرتے جاتے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے جاتے ہیں. ایک دفعہ ٹیلے پر آئے, خیام کا رخ کیا, لا حول ولا قوت الا باللہ, دوبارہ اترائی کی طرف گئے, جنگ کرتے جاتے ہیں. کہیں سے تیر لگے, مختصر مصائب کر دوں بس آپ کی زحمت کو تمام کروں, کہیں سے تیر لگے, کہیں سے نیزے لگے. اب حسین کے زخموں سے خون بہ رہا ہے. حسین ابن علی مقتل کے الفاظ ہیں, فوقف لیستریح ساعتا, حسین کچھ دیر کے لیے رکے, پیاس کی شدت ہے نا, سانس پھول رہی ہے مولا کی, زخموں سے خون بہ چکا ہے. اب گھوڑے کی پشت پر زہرا کا لاڈلا سنبھل نہیں پا رہا. فوقف لیستریح ساعتا, کچھ دیر کے لیے رکے تاکہ پھولی ہوئی سانس دوبارہ قابو میں آ جائے. فرماہ بحجر, ایک ظالم نے مولا کی پیشانی پتھر کا وار کیا. حسین نے اپنی آستین سے خون کو پہنچا, دوبارہ فوجوں کو دھکیلا, لیکن ایک دفعہ زہرا کا لال گھوڑے سے زمین پر آیا. زمین کربلا لرزی. زینب دوڑتی ہوئی قتل گاہ تک آئی, ایک ایک سے درخواست کر رہی ہیں, اے عمر سعد یہ رسول کا بیٹا ہے, یہ قتل ہو رہا ہے, تو کھڑا دیکھ رہا ہے. جب کسی نے زینب کی بات نہ سنی تو زینب نے اپنے دونوں سے ہاتھ سر پر رکھے مدینے کا رخ کیا, کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ یہ آپ کا حسین ہے. هذا حسین کا مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب العمامة والرداء. یا رسول اللہ یہ آپ کا حسین ہے, یہ آپ کی امت ہے جو آپ کی
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پروردگار شب جمعہ ہے، شب زیارتی ہے سید الشہداء. پروردگار تمام ممنت کا نام زائرین سید الشہداء میں شامل فرما. پروردگار ہم سب کو زائرین سید الشہداء میں شامل فرما، اور ہمارے دوست برادر محترم مولانا ہاشم رضا جعفری صاحب کو زائرین سید الشہداء میں شمار فرما. علی حسین منتظر شدید علیل ہیں، پاکستان میں ہیں. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ پروردگار عالم بحق سید الشہداء ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائے. اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ الحمد اور ایک دفعہ قل اللہ پڑھ کے ہمارے دوست برادر محترم مولانا سید ہاشم رضا جعفری صاحب کو پڑھ دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد بلند آواز سے محمد آل محمد وصلوات بھیجیے.